سال 7 ہجری مدینہ کی حفاظت اور اسلام کی فلاح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کا منصوبہ بنایا۔ خیبر کے یہودی قلعے مضبوط اور دفاعی لحاظ سے نہایت مضبوط تھے۔ یہ قلعے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، کئی بار مسلمانوں کو نقصان پہنچا چکے تھے اور دشمن کے دلوں میں غرور اور اعتماد کی فضا تھی۔ دشمن کا یہ ارادہ تھا کہ مسلمانوں کی ہمت توڑ دی جائے۔ قلعوں میں چھپے سپاہی اور مضبوط دروازے فتح کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کیا اور فرمایا، ہم سب کو مل کر خیبر فتح کرنا ہوگا اور ہر سپاہی کو اپنی ہمت اور ایمان کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ دشمن نے ایک طاقتور سپاہی بھیجا، مرحب، جو اپنے غرور، طاقت اور بے خوفی کے لیے مشہور تھا۔ اس کی سازش یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی ہمت توڑ دے اور فتح کے امکان کو کم کرے۔ مرحب قلعے کے دروازے پر نمودار ہوا، مکمل لباس جنگ میں، ہاتھ میں تلوار اور کمان، اور غرور کے ساتھ مسلمانوں کو چیلنج کرنے کے لیے اشعار پڑھے۔ انا مرحب فارس قوی فی الحرب اسد وفی القتال کالسیف اللامع۔ میں مرحب ہوں، طاقتور، بہادر، جنگ میں شیر اور لڑائی میں تیز تلوار والا۔ دشمن کے دروازے کے اوپر سے اس کے اشعار کی گرج سن کر مسلمان حیران اور تھوڑے خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ مرحب کی طاقت اور سابقہ کارنامے مشہور تھے۔ سب مسلمان دیکھ رہے تھے کہ کون اس بہادر سپاہی کا مقابلہ کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں ذوالفقار نامی تلوار تھی اور ایمان کی روشنی ان کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ حضرت علی نے بلند آواز سے شعار کہہ کر مرحب کو جواب دیا، انا الذی سمتنی امی حیدرا فی المعرکۃ کالصقر لا یہاب الموت۔ میں وہ حیدر ہوں جس کا نام میری ماں نے رکھا، جنگ میں عقاب کی طرح ہوں، موت سے نہیں ڈرتا۔ حضرت علی کے اشعار اور حوصلے نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش بھرا اور دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کیا۔ اب دونوں سپاہی ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ مرحب نے پوری طاقت سے حملہ کیا، تلوار فضا میں چمکی، لیکن حضرت علی نے ذوالفقار سے مہارت اور قوت کا مظاہرہ کیا۔ ایک ہی ضرب میں مرحب کو مات دے دی گئی۔ مرحب زمین پر گرا اور دشمن کے دلوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حضرت علی نے قلعے کا دروازہ اٹھا کر دشمن کی فوج کے سامنے رکھ دیا۔ دشمنوں کی فوج بکھر گئی اور مسلمانوں نے قلعے کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ فتح ثابت کرتی ہے کہ ایمان اور حوصلے سے بڑی طاقت کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ غزوہ خیبر میں یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں روشن ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم پر اللہ اور رسول کی رضا نازل ہوئی۔ یہ لمحہ یاد دلاتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف جسمانی قوت میں نہیں بلکہ ایمان، حکمت اور شجاعت میں ہے۔ جہاں مرحب کا غرور مٹی میں ملا اور حیدر کرار کا ایمان آسمان پر چمک اٹھا۔